انجینئر صاحب کو ذرا سنیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ بابا جان ہے، ان کی تو قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ بابا جو ہمارے بابے کو بابا مانے اور ان کے ساتھ غداری نہ کرے، وہ ہمارا بابا، یعنی صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل بیت، امام بخاری، امام مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا، پھر صحابہ کا، اور اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم کو کہہ دینا کہ یہ میرے بابے ہیں، کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل بھی دیکھا جائے گا کہ عمل کس کے ساتھ آپ کا ملتا ہے۔ تو انجینئر صاحب کو ذرا دیکھیں تو وہ بڑے زور و شور سے نام لیتے ہیں بخاری و مسلم، بخاری و مسلم، جبکہ بخاری و مسلم کو کھول کر دیکھا نہیں ہے شاید انہوں نے۔ بخاری و مسلم کو کھول کر دیکھیں تو تیسری کتاب، کتاب العلم کو ذکر فرماتے ہیں امام بخاری، جس کے اندر وہ اپنا مسلک اور منہج مختلف ابواب قائم کر کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلک اور منہج میرا ہے۔ اور پھر آپ امام بخاری کی یہ تصنیف بخاری شریف کو دیکھیں گے تو اس میں مختلف اقوال بھی آپ کو نظر آئیں گے جو امام بخاری نے اپنی تائید میں نقل کیے ہیں، جبکہ آپ انجینئر صاحب کے طرز عمل کو دیکھیں تو یہ بالکلیہ سبھی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں اور سبھی کا انکار کرتے ہیں، اور جبکہ اپنے بارے میں یہ زوم ان کو ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور میں ہی قرآن و سنت سے کیا کر رہا ہوں، استدلال کر رہا ہوں۔ جبکہ امام بخاری کو بھی پڑھ لیں نا کہ ان کی کتاب کیا ہے اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ رد کر رہے ہیں انجینئر صاحب پر بھی۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جس کا نام کیا ہوگا، انجینئر محمد علی مرزا ہوگا، وہ آپ کا کیا کرے گا، آپ کو استدلال بنائے گا، تو استدلال بنا کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جانے کی باتیں کرے گا۔ تو ایسی باتوں سے بچیں، اور یہ تو صرف تعارف ہے، جبکہ آپ امام بخاری کو پڑھیں گے تو آپ کو ان کا مسلک اور منہج سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے جیسا انجینئر صاحب اس کو پورٹرے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، تحقیق تو کر لیں تھوڑی سی، یا صرف اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے تو بس ان کو فالو کرتے جائیں، جبکہ جن کے پاس نہ علم ہو اور نہ عمل ہو تو ایسے لوگوں کو فالو ہی نہیں کیا جانا چاہیے، تاکہ برائی اپنی موت خود ہی مر جائے۔